السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، یا علی، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملے ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی وہ امیر ہی تھے، ان سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ غریب ہو جاتے ہیں، رزق ان لوگوں سے چھن جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں، رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے سے رزق میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے پوچھا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سود کھانا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر چیزیں خریدتے اور فروخت کرتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، نیک متقی عورت پر تہمت لگانا، کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ یا تہمت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جس پر ہر گھڑی رحمت کی بارش برستی ہے، نماز ادا کرتی ہے، باپردہ رہتی ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ جو لوگ ایسی عورت پر تہمت لگائیں، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہیں کریں گی جن پر تہمت لگائی گئی۔ نمبر 3، شرک کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے گناہ چاہے آسمان اور زمین میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں، اس انسان کو چاہے تو معاف کرے گا، لیکن شرک کرنے والے کو معاف کبھی نہیں کرے گا، کافر کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جادو کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی پر جادو کرنا، کسی کا جینا حرام کرنا، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا، اس کو جادو کے ذریعے ختم کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود ہنسنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے رزق چھین لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچائے، اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں غیب سے کشادہ رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔